سامعین محترم، پروگرام ہے کاروان ذوالفقار، اور یہ پروگرام اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ کے حوالے سے ہے، چونکہ 25 سال مکمل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے. اور اس کاروان کی ابتدا کیسے ہوئی اور جو شروع کے عرصے میں جن لوگوں نے اس کاروان کو جوائن کیا، ہم سفر بنے اس سفر کے لیے، ان کے انٹرویوز آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام اصغر صاحب. اور غلام اصغر صاحب جو ہیں یہ اٹینڈنٹ سپروائزر ہیں، لیکن انہوں نے بھی کافی عرصہ قبل جوائن کیا تھا، بالکل شروع کے دنوں میں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ کو. تو سب سے پہلے تو میں غلام اصغر بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. شکریہ سر. ایک چھوٹا سا تعارف میں نے پیش کیا سامعین کے لیے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک تفصیلی تعارف اپنا، کہاں سے ہیں آپ کا آبائی علاقہ، کیسے یہاں پہ آنا ہوا اور کس طرح سے آپ نے جوائن کیا ہمارے اس ادارے کو، تو تفصیل کے ساتھ ذرا ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اصغر بھائی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفا ایف ایم 102.2 پہ پیش کیا جا رہا ہے براہ راست، بلکہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا ایف ایم 102.2 کا فیس بک پیج، اس پہ بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے. جی اصغر بھائی. سر میں کوٹ سلطان لیا سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا. اور اس سے پہلے میں کراچی میں تھا. اچھا. یہاں سے کوٹ سلطان سے ہم کراچی شفٹ ہوئے، کراچی سے پھر اس کے بعد ہم یہاں راول پنڈی آ گئے کوئی 1988-89 میں. اچھا. تو اس کے بعد ہم جنرل صاحب ذوالفقار صاحب کے ساتھ، کسی ایک خالہ تھیں امی کی، وہ دوست بن گئیں، وہ لے کے آئی ہیں یہاں پہ، جنرل صاحب کے گھر لے کے آئیں. اچھا. وہاں سے پھر میرے والد صاحب کو جاب مل گئی. میرے والد صاحب جاب کرتے تھے ان کے فارم ہاؤس میں. اچھا. اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 جیسے جیسے جان پہچان ہوتی گئی اس علاقے میں میری، تو میں نے ٹیلرنگ کا کام شروع کر دیا. اچھا. درزی میں کام کرتا تھا. اس دوران ہماری یونیورسٹی نا یہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے نام سے انہوں نے کہا جی ہمارا کہ میڈیکل کالج بنا رہے ہیں. سنتا رہا کوئی 97 میں نہ جا کے ایک دن حسن صاحب کے پاس میں گیا. میں کہا حسن بھائی ہماری یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اور میں بے روزگار گھوم رہا ہوں، تو میری جاب تو ہونی چاہیے مجھے. تو حسن صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہے، پہلے ایسے کرو پھر کل نہ آپ آ جاؤ ادھر چی بلڈنگ میں آ جاؤ. اچھا. تو وہاں سے آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا کر لیں گے. ٹھیک. تو اگلے دن میں حسن صاحب کے پاس چلا گیا تو حسن صاحب نے مجھے وہاں سے شفٹ کر دیا. جی کہتے ہیں جی آپ چلے جائیں وہاں پہ ہمارا جو کالج ہے سہالہ کیمپس میں. جی وہاں پہ میں چلا گیا. وہاں پہ گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اس وقت تھے وائس پرنسپل تھے بریگیڈیئر ثناء اللہ صاحب. اچھا. ان سے جا کے ملاقات کی. ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا. وہاں پہ ہمارے ایچ ڈی تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد حمید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں میں. جی. وہاں پہ ان کے ساتھ 4 سال میں رہا ہوں فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں. اچھا. اور اس کے بعد وہاں سے ہمارے وہاں آپ اٹینڈنٹ کی جاب اٹینڈنٹ کی جاب کرتا تھا میں وہاں پہ. صحیح ہے. آفس اٹینڈنٹ تھا میں. ٹھیک ہے. تو پھر کچھ عرصے بعد پھر ہم یہاں پہ المیزان میں شفٹ ہو گئے آ کے. اچھا. مطلب یہ سہالہ سے پھر موو ہو گیا پورا ہمارا تقریباً آئی تھنک 2001 یا 2000 میں ہم یہاں پہ المیزان میں شفٹ ہوئے. جب اصغر بھائی یہاں پہ اس بلڈنگ میں آئے تھے جو بھی المیزان بلڈنگ ہے، جو المیزان کیمپس ہے، جی سر، اور یہ اولڈ سپریم کورٹ بلڈنگ بھی ہے، یہ کافی عرصہ خالی رہا، کیا حالات تھے اس وقت بلڈنگ کے؟ اور اس کے بہت برے حالات تھے سر. جی مینٹیننس وغیرہ نہیں تھی. جی مینٹیننس نہیں تھی. کافی زیادہ ہم نے توڑ پھوڑ بھی کی، سیٹنگ سوٹنگ اپنے حساب سے کی. یہ عدالتیں بنی تھی جو ہمارے لیکچر ہال ہیں، جی ان کو توڑ پھوڑ کے کٹیرے شٹیرے بنے ہوئے تھے سارے، یہ ہم نے توڑے ہیں. توڑ کے مطلب دن رات ہم مزدوروں کی طرح یہاں پہ کام کرتے رہے، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے. صحیح ہے، زبردست. اچھا آپ نے چونکہ آپ کی فیملی بھی، آپ کے والد بھی جنرل صاحب کے پاس وہاں کام کرتے رہے فارم ہاؤس میں، جیسے آپ نے ذکر کیا، تو آپ کی بھی جنرل صاحب سے کبھی ملاقات یا کبھی کوئی گفتگو ہوئی ہو؟ خاص طور پہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے، اور ان کے حوالے سے کوئی دلچسپ بات ہو، کوئی واقعہ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ سر جنرل ذوالفقار صاحب سے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی جہان اچھا کرے، بہت زیادہ ہمارا رائے. وہ تو جیسے باپ ہوتا ہے نا، وہ باپ کی طرح انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، شفقت کا ہاتھ رکھا ہے ہمارے ساتھ، یونیورسٹی سے پہلے بھی اور یونیورسٹی کے بعد بھی. کسی قسم کا ہمیں مسئلہ مسائل ہوتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ میرا ملازم کا بیٹا ہے یا یہ ہے وہ، ان کے بیچ میں یہ چیز نہیں تھی. اچھا. مطلب بہت ہی نفیس انسان تھے، ان کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے.
صحیح. اور جہاں پہ جب جوائن کیا میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا تو وہ سیالہ میں بھی آتے تھے وزٹ کرتے تھے. ان کی سب سے اچھی بات تو مجھے یہ لگی کہ کسی سے سن کے وہ کمنٹ کرتے تھے. لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں, نہیں جنرل ذوالفقار صاحب ہر ڈپارٹمنٹ میں خود جاتے تھے. اچھا. اور ایک ایک بندے سے پوچھتے تھے کہ ہاں بیٹا آپ کو یہاں پہ آئے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ مسائل کچھ بھی ہے, تو وہ براہ راست سنتے ہوتے تھے. اور وہیں پہ جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہیں پہ کھڑے کھڑے فیصلہ ہوتا تھا. اچھا. تو وہ وہیں پہ ہمارے مسئلے مسائل وہاں پہ حل ہو جاتے تھے. صحیح ہے. ان کی بہت اچھی یہ کوالٹی تھی ان کی. اور وہ غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے وہ. اچھا. چاہے ان کے گھر میں آ گئے ہیں چاہے یونیورسٹی میں آ گئے ہیں, کسی طریقے سے بھی غریب کا بہت ساتھ دیتے تھے وہ. اچھا. کوئی واقعہ یاد ہو آپ کو کوئی خاص اس حوالے سے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, چلیں گفتگو میں شاید کوئی ریفریش ہو جائے بیچ میں چیزیں. بالکل. اچھا آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مختلف جگہوں پہ بلڈنگز, پہلے چونکہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا بالکل, بلکہ سیالہ سے بھی پہلے اسکیم 3 کے ایک چھوٹے سے گھر سے شروع کیا گیا تھا. جی بالکل. پھر آپ نے جب جوائن کیا اس وقت سیالہ میں موجود تھا, پھر یہاں پہ المیزان کے اندر آ گیا. تو یہ وجہ کیا تھی, مطلب گرو کر رہا تھا ادارہ, زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی تھی, تب ضرورت محسوس ہوئی اسٹوڈنٹ کی تعداد سے بڑھ گئی تھی کیونکہ اس وقت صرف میڈیکل کالج تھا. اچھا. کیونکہ کیونکہ اس وقت فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر چل رہی تھی. جیسے جیسے گزرتا گیا تھرڈ ایئر آ گئی, فورتھ ایئر آ گئی, وہ پھر اسپیس کا مسئلہ بن گیا. اسپیس بھی نہیں تھی ہمارے پاس. اور اس کے بعد ہمارا ابھی کارپول کے پاس ہمارا تھا ایک, وہاں پہ ایک فورینسک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا. اچھا. کیونکہ وہ جنگلات تھے بہت زیادہ, جنگلی جانور بھی بہت زیادہ تھے, سانپوں کا ڈر ہوتا تھا اور جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا تھا. شاید اسٹوڈنٹ کتراتا تھا وہاں سے جانے کے لیے بھی, اور جگہ بہت کم تھی, جس وجہ سے ہمیں المیزان میں آگے شفٹ ہونا پڑا. صحیح ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ میڈیکل کے جو طلباء و طالبات ہیں خاص طور پہ, کیونکہ شروع میں تو صرف میڈیکل کالج ہی تھا, اب تو ایکسپینڈ ہو کے تو بہت زیادہ فیکلٹیز بن گئی ہیں. تو آپ چونکہ یہاں پہ تھے, جب آپ آئے تھے تو صرف میڈیکل کالج ہی ہوتا تھا نا, تو جو اسٹوڈنٹس آتے تھے ان سے بھی آپ کی انٹریکشن رہی کافی, تو آپ کو فرق محسوس کرتے ہیں اس وقت کے طالب علموں میں اور آج کل کے اسٹوڈنٹس میں کوئی خاص؟ سر بہت زیادہ فرق ہے. اچھا. بہت زیادہ فرق ہے. اس وقت جو طالب علم تھے پتہ چلتا تھا واقعی طالب علم ہے. اس وقت ٹیچر کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی تھی. صحیح. میرا خیال ہے ہماری یونیورسٹی کا تو نہیں, ہر جگہ جہاں بھی جائیں یہی پوزیشن ہے. اب جو ہو گیا بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ایڈوانس ہو گیا, ماڈرن ہو گیا اسٹوڈنٹ, بہت زیادہ ماڈرن ہو گیا ہے. آپ کا ٹیچر یہاں سے گزر رہا ہے تو وہ کسی خاطر خواہ میں نہیں لاتے. اس وقت جو ٹیچر ہوتے تھے الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹ بھی اسی طرح تھے کہ جیسے کوئی ٹیچر آئے احترام نے اس کے راستہ چھوڑ دیا, کھڑے ہو گئے, السلام علیکم سر, وعلیکم السلام, جس طرح بھی ہے بہت زیادہ اپنے ٹیچر کے احترام رسپیکٹ کرتے تھے. اب سر وہ پوزیشن نہیں رہی ہے. آپ کی اپنی ابتدائی تعلیم کے اسکول وغیرہ جاتے رہے شروع میں؟ آپ اپنے گاؤں میں جس جو بتا رہے ہیں, جی جی اس کا کوئی تھوڑا سا احوال بتائیں کہ کیسا تھا وہاں سے؟ سر میں نے تقریباً اتنا میں رہا ہی نہیں ہوں. اچھا. پرائمری وہاں سے کی تھی, باقی اچھا 3-4 جماعتیں یہاں سے آگے پڑھی ہیں میں نے. اچھا یہاں پہ بھی پڑھتے انڈر میٹرک ہوں سر میں اس وقت. اچھا. تو یہاں پہ کہاں پڑھتے رہے؟ سر یہاں پہ پڑھتا رہا ہوں میں ادھر ویسٹیج والی سائڈ پہ, عروج میڈیکل پبلک اسکول تھا وہاں سے. اچھا صحیح ہے. جی سر. تو گاؤں میں کیسا اسکول تھا؟ گاؤں میں ہمارے سر پرائمری اسکول تھا اور گورنمنٹ کا اسکول تھا. اچھا. اور زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہاں یا کم تھے؟ وہ 5ویں تک تھا سر. اسٹوڈنٹ تھے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس تھے. تو ویسے گاؤں میں گورنمنٹ کے اسکولوں کی حالات تو بڑے مخدوش ہوتے ہیں, لیکن آپ کا کیسا تھا اسکول؟ ٹھیک تھا وہ بلڈنگ؟ بڑا بہترین سر, بہت اچھا سر. ہاں جی. اور پڑھتے سر ٹاٹوں پہ پڑھ کے آیا ہوں میں. اچھا. درختوں کے نیچے کے بیٹھ کے پڑھنا, جیسے آج کل موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے جی بچے پڑھ رہے ہیں, ٹیچر کرسی رکھ کے بیٹھے ہیں, وہ اس ماحول سے میں آیا ہوں سر. وہ ماحول بہت یاد آتا ہے. تو وہاں پڑھائی اچھی ہوتی تھی؟ بہت اچھی, بہت اچھی پڑھائی ہوتی تھی. بچے بھی انٹرسٹ سے پڑھتے ہوتے تھے؟ ایسے ہی ہے سر. تو ابھی کیا مطلب, ابھی جو بچوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں رہا آپ کے خیال میں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بچوں کی دلچسپیاں باقی چیزوں کی طرف زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ میرا تو خیال ذاتی میری رائے تو یہ ہے کہ اب جو ہے دلچسپی جس وجہ سے ختم ہوئی ہے, سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہمارے لیے موبائل ہے. اچھا بالکل. موبائل کی وجہ سے زیادہ اس طرف توجہ ہوتی ہے ان کی, وہ موبائل کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے, گیمنگ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے ان کی. بس وہ جب دیکھو موبائل میں گھسے ہوئے ہیں, جب دیکھو موبائل میں گھسے ہوئے ہیں, دنیا جہان کا ہوش نہیں ہے ان کو. بالکل.
یہ موبائل کی وجہ ہے سر. تو بہت بڑا چیلنج ہے جی, یہ بہت بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ والدین کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی. بالکل ایسے ہی ہے. جی صحیح ہے. اچھا غلام اصغر بھائی یہ بتائیں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں, مختلف ادارے ہوتے ہیں, اس میں جو لوور اسٹاف ہوتا ہے وہ بڑا اگنور کیا جاتا ہے, مطلب تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں, سہولیات کا بھی فقدان ہوتا ہے. آپ کو بہت عرصہ ہو گیا یہاں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ کے ساتھ, تو کیا وجہ تھی کہ یہیں پہ ہی آپ ٹک گئے؟ سر اصل میں 2-3-4 سال جب میں نے لگائے اور مجھے ماحول اس یونیورسٹی کا اتنا اچھا لگا. ایک تو سرپرستی جنرل ذوالفقار صاحب کی تھی جی, ایک اس وجہ سے بھی نہیں کہیں آگے پیچھے کر سکا, اور مجھے اس یونیورسٹی سے محبت ہو گئی ہے. صحیح ہے. اسی لیے آپ نے بھی جو ہے میں نے پھر آگے بھی کہیں اپلائی نہیں کیا, اسی وجہ سے اپلائی نہیں کیا کہ بس جینا مرنا یہاں پہ آپ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہمارا لوور اسٹاف ہے, سر چونکہ آپ اٹینڈنٹ سپروائزر ہیں, تو اس لیول پہ کوئی ہمارے لوور جو اسٹاف ہے اس کے لیے بھی کوئی ٹریننگ کا, کوئی تربیت کے بھی کوئی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں؟ جی ہوتے رہتے ہیں. اچھا مثلا کس طرح کے؟ سر ابھی 1-2-3 پروگرام تو ابھی تھوڑے سال ایک پہلے ہمارے ہو چکے ہیں, ابھی پیچھے بھی 5-6 مہینے پہلے ہوئے, 1-1 2 کا خاص طور پہ. اچھا ریسکیو اور سیفٹی کے حوالے سے. ریسکیو سیفٹی کے حوالے سے. اس کے بعد ایک پازیٹیو تھنکنگ تھی, اس طرح کی ہوتی رہی, ٹریننگ ہوتی رہی ہے. صحیح ہے. یہ بھی بڑی ویسے بات ہے کیونکہ عام اداروں میں تو لوور اسٹاف کو تو کوئی اس طرح کے اپرچونٹیز نہیں ہوتی کہ وہ, تو آپ کو لگا کہ آپ نے کافی لرن بھی کیا یہاں جاب کے دوران؟ جی. اس کے بعد تجوید کا بھی پروگرام ہوتا رہا ہے. اچھا مفتی آفتاب صاحب آ کے ہمیں باقاعدہ وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں قرآن مجید کا. اچھا اخلاق مدنی صاحب جو ہیں, نہیں آفتاب صاحب, مفتی آفتاب صاحب. جی, وہ بھی آگے ہمیں ٹریننگ وغیرہ دیتے رہے ہیں. ہمارے اپنے خطیب صاحب ہیں, وہ بھی 2 پروگرام کر چکے ہیں, جو ہماری مسجد کے امام مسجد ابھی بھی ہیں. اچھا گڈ. وہ بھی آ کے ہم کرتے رہے. ماشاءاللہ خیال رکھا جاتا ہے یونیورسٹی میں لوور اسٹاف کا. صحیح ہے. اصغر بھائی یہ بتائیں کہ اگر کوئی اچھا پرفارم کرے تو کیا کوئی ریوارڈ والا بھی ملتا ہے؟ لوور اسٹاف کو بھی ملتے ہیں ریوارڈز وغیرہ؟ ملتا ہے سر. اچھا جی ملتا ہے. تو آپ کو بھی کبھی ملا؟ میں سر الحمدللہ کافی ٹائم ملا ہے مجھے. اچھا گڈ. جی صحیح. اور پیچھے تو ہمارے ایک ایڈمنسٹریٹر صاحب ہوتے تھے, محمد اجمل صاحب. اچھا. ان کے دور میں وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا وہ یہ کیا ہوا تھا, ایڈمنسٹریٹر تھے ہمارے, ان کو ایک چیز کا پتہ تھا, اور کس سٹاف کو میں نے کیسے یوز کرنا ہے, کس سٹاف کو میں نے کیسے یوز کرنا ہے, کس پہ میں نے کتنا بوجھ ڈالنا ہے, کس پہ کتنا ڈالنا ہے. خیر جو بھی تھا بہت اچھے گزر کے گئے ہیں. اس دوران وہ 4-5 سال میں ان کے ساتھ گزار رہے ہیں, اور الحمدللہ میں 4 سے 5 سال میں کیش ایوارڈ اٹھاتا رہا ہوں یہاں سے. اچھا کیش ایوارڈ بھی ملتے ہیں؟ کیش ایوارڈ بھی اٹھاتا رہا ہوں, اپریشیٹنگ لیٹر بھی ملتا رہا ہے. اچھا گڈ. اور اس کے بعد بھی ابھی بھی آ کے پروموشن سے پہلے بھی میں نے کیش ایوارڈ لیا ہے. ملتے ہیں سر, باقی کافی سٹاف کو مل رہا ہے, چھوٹے سٹاف کو مل رہا ہے. سر کام کریں گے بالکل ہوگا, آپ کو ریوارڈ ملے گا اس چیز. بالکل, یہ تو نہیں کریں تو نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. سامعین محترم, پروگرام کاروان ذوالفقار آپ سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفاع FM 102.2 کا پیج, اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ غلام اصغر بھائی موجود ہیں, اٹینڈنٹ سپروائزر ہیں یہاں پہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج اور رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اور غلام اصغر بھائی چونکہ بالکل شروع سے انہوں نے جوائن کیا, 96 میں کالج بنا, 97 سے انہوں نے جوائن کیا, کافی وقت ہو گیا ان کو یہاں پہ. اور ظاہر ہے کہ وہ تمام مراحل کے شروع میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا, وہ کس طرح سے بہت سارے لوگوں کی محنت, ایک ٹیم ورک اور جنرل صاحب کی سرپرستی اس کے اندر شامل تھی کہ وہ دیکھتے دیکھتے آج 25 سال مکمل کر گیا, اور ماشاءاللہ سے ایک ریپیوٹ پورے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ریپیوٹ ڈیولپ ہوئی اس ادارے کی. اور وہ سارے جو مراحل تھے, مختلف جو تجربات تھے ان کے, وہ بھی ہمارے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ مختلف پرنسپلز بھی رہے ان 25 سالوں میں ہمارے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں, کون کون تھے شروع سے, پہلے کون تھے, پھر کیسے اب موجودہ؟ جب میں آیا تھا اس وقت تو وائس پرنسپل تھے بریگیڈیئر ثناء اللہ صاحب. ٹھیک ہے. ان کے بعد آئے تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, جی پروفیسر کمران صاحب آئے تھے, ڈین بھی آئے تھے اور پرنسپل بھی آئے تھے وہ. اچھا. میرا خیال سے 6 سے 7 مہینے رہے ہیں وہاں پہ. اچھا. اور حسن صاحب اور وہ کمران صاحب گئے ہیں عمرے کے لیے. اچھا. اب مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ عمرہ کر کے آ رہے تھے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے, پلین میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. کمران صاحب کیسے تھے وہ؟
سر اتنا زیادہ انکے ساتھ ان سے نہیں اتنی ہوا انٹریکشن نہیں کیونکہ رہی، 5-6 تھوڑا عرصہ مہینے گزرا۔ گزرے تھے، تھوڑا عرصہ بس جتنا عرصہ گزرا ہے ان کے اچھا۔ بعد پھر کون آئے تھے؟ جنرل نجم آئے تھے غالباً؟ ان کے بعد آئے تھے جی غالباً جنرل نجم صاحب تھے جی، وہ کیسے وہ تھے؟ وہ بہت اچھے انسان تھے، جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ساتھ واقعی بہت اچھا وقت گزرا، کیونکہ وہ کلاسز بھی آ کے لیتے ہوتے تھے، سارا وزٹ وغیرہ ان کے ساتھ کافی زیادہ ہماری رہی ہے۔ وہ لگتا نہیں تھا جنرل صاحب ہیں یا پرنسپل، ہاں بالکل سادہ تھے، بہت ہی ہاں جی، نفیس انسان، اور بہت زیادہ سادہ تھے جی، کہ کوئی بات ہم نے ان سے کرنی ہوتی تھی ہم کھل کھلا کے بات ان سے کر دیتے تھے کہ سر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پیار کے ساتھ اپنے جیسے بچے ہوتے ہیں بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس طرح میں وہ گائیڈ کرتے ہوتے تھے۔ وہ بھی بہت اچھے انسان تھے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب تھے، اچھا، وہ بھی پرنسپل رہے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ بھی ان کا تو ہمارا کافی عرصے سے 97 سے ہی ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا، اچھا، کیونکہ وہ آئے تھے، ہم سیالہ میں تھے، سیالہ میں یہ آئے تھے، اس وقت وہ ڈیمونسٹریٹر آئے تھے سر۔ اچا اچھا، وہ محنت کرتے 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 یہاں سے پرنسپل کی سیٹ سے ریٹائر ہو کے گئے ہیں۔ اچھا، آج کل میرا خیال ہے الخدمت فاؤنڈیشن میں صحیح، بالکل، بڑے وہ مشہور ہیں، بڑے مشہور جی، ڈاکٹر حفیظ جو ہیں، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، جی جی، وہ بھی ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ رہا ہے، وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، صحیح، یا شاید بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، بالکل، بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، جس وجہ سے مجھے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اوروں کے لیے کچھ اور ہو، پر میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہت اچھے انسان تھے۔ ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا بلا جھجک ہم ان سے جا کے بات بھی کرتے تھے، کڑوی بھی کر جاتے تھے، نرم بھی کر جاتے تھے، میٹھی بھی کر دیتے تھے، برا نہیں مناتے تھے، بجائے کہ وہ برا منائے وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے مزید ہمیں گائیڈ لائن دیتے تھے، نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو۔ صحیح۔ اور ان کے بعد پھر ان کے بعد بھی پھر جنرل میرا خیال ہے جنرل نجم ان کے جنرل نجم صاحب آئے تھے، جی ان کے ہاں۔ بعد آئے تھے، ان سے پہلے اب مجھے یاد نہیں آ رہا سر کون تھے پرنسپل صحیح طریقے سے، مطلب جنرل مسعود آئے، پھر جنرل مسعود صاحب آئے، وہ سنا کافی سخت مزاج تھے، کافی سخت مزاج تھے، ایسی ہے سر، لیکن ان سے ہماری گفتگو رہی وہاں پہ، وہ ان کا روب جنرل جو نا ان کا ایسے ہی تاثر تھا، لیکن بڑے نائس ویسے تھے وہ، اور ہمارے یہاں بھی یہاں پہ آتے رہے ان کے ساتھ، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ شاید ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام ہم کریں گے ہوپ فلی۔ پھر ابھی جنرل اظہر ہیں ہمارے، جنرل اظہر رشید صاحب ہیں، یہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، انسان ہیں، ہاں جی، اچھا، ماشاءاللہ یہ بھی جنرل صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یہ بھی بہت اچھے انسان ہیں جی، اور اخلاق بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو بھی مطلب آتے رہے ہائی مینجمنٹ پہ مختلف جگہوں پہ، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ چونکہ جنرل صاحب نے ایک ٹیم ہی ایسی سلیکٹ کی تھی، یا ایک انوائرمنٹ ہی ایسی بنا دی تھی کہ ہر بندہ ہی بڑا اپنی جگہ پہ ایک جو ہے نا اس کی خاص شخصیت تھی، اور ہر بندے نے اس سفر میں جو ہے اس کارواں کو آگے بڑھانے میں جو ہے اس کا ایک بڑا رول ہے، ایک بڑا کردار ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حسن محمد خان جو بھی موجودہ چانسلر ہیں، جنرل ذوالفقار صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ کے، ان کی ذات، ان کی شخصیت، آپ چونکہ بہت ہی پرانے ان کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ اپنے تاثرات ذرا شیئر کریں، کیسے ہیں سر؟ ان کی کون سی بات میں آپ کو شیئر کروں میں؟ وہ جو یاد ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سر جیسے جنرل ذوالفقار صاحب تھے، اچھا، اسی طرح ہی ان کے حسن محمد خان صاحب ہیں، اور حسن خان صاحب کی ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ کے پاس وہ کوئی بھی بندہ چلا گیا، چاہے اسٹوڈنٹ چلا گیا ہے، چاہے آپ کے پاس ہائی سے ہائی بندہ چلا گیا ہے، آپ کے پاس لوور سے لوور بندہ ان کے پاس چلا گیا ہے، یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ جی میں یہ ادارے کا مالک ہوں، یہ جی میرے پاس چپڑاسی آ گئے یہ بات کرنے کے لیے آگے، نہیں، وہ بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی تفسیر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر بات سنتے ہیں، صحیح ہے، اور جب اس کی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ پھر اپنے کمنٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے، صحیح ہے۔ تو مگر حسن خان صاحب کے اندر نا عاجزی بہت ہے، بالکل اللہ کے عاجز بندے ہیں، میں تو کئی دفعہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نا فقیر بندے ہیں، صحیح بات ہے، کہ جب سے یہاں سے گزر کے چلے جاتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے حسن صاحب آئے تھے، وہ اچھا حسن صاحب آئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا، مطلب وہ اپنے آپ کو بتانا نہیں چاہتے جی کہ میں جی ادارے کا مالک ہوں، بالکل، ان کے رویے سے لگتا بھی نہیں ہے کہ بس آئے وہ سادگی ساتھ آئے، سادگی کے ساتھ چلے گئے، ٹھیک ہے جی، ان کو جو دے دیا کھانے کے لیے کھا لیا،
جو نہ دیا تو وہ کہتے نہیں ہے یار کھلائے پلائے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جو مطلب سادہ غذا کھاتے ہیں، سادی چیز کھاتے ہیں، مطلب کوئی خاص پروٹوکول کے عادی نہیں ہے کہ جی آئیں اور لوگ کھڑے رہیں ہاں جی، نہیں اس طرح استقبال کے لیے. اور جیسے نہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اتنے ہائی لیول پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن ان میں واقعی بہت زیادہ عجز جی ہے. ایسے ہی ہے سر، جی وہ یہ چیز نہیں ہے ان کے اندر. صحیح ہے، صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام کاروان ذوالفقار آپ سماعت فرما رہے رفاع FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام فیس بک پہ بھی لائیو پیش کیا جا رہا ہے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام اصغر صاحب، اٹینڈنٹ سپروائزر ہیں اور بہت پرانے ساتھی ہیں، بہت پرانے ہم سفر ہیں کاروان ذوالفقار کے، اور ان سے گفتگو ہماری جاری ہے. پروگرام کا وقت محدود ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں غلام اصغر بھائی آپ کوئی خاص میسج ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، یا کوئی اور واقعہ اگر یاد آ گیا ہو، آپ کچھ اور بات یونیورسٹی کے حوالے سے، اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں ہمارے سامعین کے ساتھ. سر میں تو بس اتنی بات کروں گا کہ جب میں 1997 میں اس یونیورسٹی میں آیا تھا، مطلب کہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں آیا تھا، تو ایک صرف چھوٹا سا ادارہ تھا. مطلب کہ ہم نے کسی کو آواز دینی ہوتی تھی، نہ ہم آفس سے باہر نکل کے آواز دیتے تھے، وہ بندہ باہر آ جاتا تھا. مطلب اتنا چھوٹا سا سیٹ اپ تھا. صحیح. آج ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں صدر میں المیزان بلڈنگ دیکھ لیں، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے. بالکل. وہاں سے لے کر 97 سے لے کر 2001 تک جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، محنت کر کے ان کو یہ پھل ملا ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے ادارہ کھڑا کر دیا. اب یونیورسٹی کا درجہ بھی ہو گیا. جی اب اتنے زیادہ کیمپسز نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہیں. بالکل ایسی ہے سر. تو انہوں نے محنت کی ہے. صحیح بات ہے سر، محنت میں عظمت ہے. آپ محنت کریں گے آپ کو کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی. صحیح. آپ محنت کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. بہت بہت شکریہ غلام اصغر بھائی، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. سامعین محترم، پروگرام کاروان ذوالفقار آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ، اور ہمارے ساتھ موجود رہے غلام اصغر بھائی، اٹینڈنٹ سپروائزر ہیں اور کوئی 24-25 سال کے ہم سفر ہیں کاروان ذوالفقار کے، اور انہوں نے اپنے تجربات، اپنے آبزرویشنز جو تھیں، اپنے ایکسپیرینسز جو تھے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے حوالے سے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.